مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، ہم جید ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ دو افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں جس میں تارکین وطن ملوث تھے، یہ دو یورپی ملکوں میں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ ایک پاگل بدبخت نے اپنی بیوی کے ناراض ہونے پر جو ہے وہ دو بلڈنگوں کو آگ لگانے کی کوشش کی اور اس میں بھی نقصان ہوا ہے، اور ایک اور بدبخت نے جو پہلے بھی جیل کاٹ کے رہا ہوا تھا، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، اور نہ صرف زیادتی کی بلکہ اس کی پھر بعد میں جان لے لی۔ تو یہ دو بڑے بدقسمتی سے واقعات پیش آئے ہیں، ان کی ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ اور ایک ایسے وقت میں یہ تارکین وطن میں موجود چند پاگل عناصر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جب یورپ میں پہلے ہی ایک لہر چل رہی ہے اینٹی امیگرینٹس کی، اور اس کی وجہ سے مختلف ملکوں میں دائیں بازو کی جماعتیں جو ہیں وہ تیزی سے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہی ہیں اور اقتدار میں آتی جا رہی ہیں، اور مختلف ملکوں میں سختیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی آسٹریا میں جو تازہ الیکشن ہوا ہے وہاں پر بھی جو ہے ان کی دائیں بازو کی جماعت ہے، وہ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ اگرچہ وہ شاید وہ حکومت نہ بنا سکے کیونکہ باقی جماعتوں نے اتحاد کر لیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس نے ووٹ سب سے زیادہ لیے ہیں۔ پہلے فرانس میں ہوا ہے، جرمنی میں جو ریجنل الیکشن ہوئے وہاں پر بھی یہ ہوا ہے، ہالینڈ جیسے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ دائیں بازو کی جماعت آ چکی ہے۔ تو پہلے ہی جب ایسا ماحول ہے تو اس میں جب یہ جو واقعات ہیں، یہ جو بدبخت لوگ ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کرمنل لوگ، تو ان کی وجہ سے یہ جلتی پر تیل والا کام کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے آتے ہیں جناب، جو فرانس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے پیرس کے قریب گزشتہ ہفتے، تو اس میں جو مراکشی ہے، طاہا نام ہے اس کا، اور یہ 2019 میں پہلے گرفتار ہوا تھا، اس وقت بھی اس ریپ کے مقدمے میں گرفتار ہوا تھا اور اسے 5 سال سزا ہوئی تھی۔ تو اس کو جو ہے اب رہا کیا گیا تھا 5 سال پورا ہونے کے بعد، اور رہا ہونے کے بعد جو ہے نا اسے ظاہر ڈیٹینشن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ جی 30 ستمبر کو یہ پہلے تو جیل سے رہا ہوا ڈیٹینشن سینٹر منتقل کیا گیا تاکہ اس کو مراکش واپس بھیجا جا سکے، لیکن وہ مراکش بھیجنے کا پروسیس فرانس میں ظاہر اتنا آسان نہیں ہے، ڈپورٹ کرنے کا پروسیس طویل تھا۔ تو اس دوران جو ہے نا جج نے 30 ستمبر کو اسے رہا کرنے کا حکم دے دیا ڈیٹینشن سینٹر سے۔ البتہ پولیس کے لیے یہ تھا کہ پولیس کو اس کے اوپر نظر رکھنی تھی اور اسے بھی پولیس کو رپورٹ کرنی تھی، لیکن ہوا یہ کہ جب یہ وہاں سے ڈیٹینشن سینٹر سے حراستی مرکز سے رہا ہو گیا تو اس کے بعد یہ غائب ہو گیا۔ اچھا، غائب ہو کر اس نے یہ کبھی حرکت کی، اور پچھلے ہفتے جب 25 ستمبر کو تقریباً ہفتہ 10 دن ہوئے، تو اس نے پیرس کے قریب ایک پارک ہے، اس پارک میں 19 سالہ جو ہے لڑکی تھی فیلن، اور یہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ یہ اس دن یونیورسٹی سے اپنے والدین کو ملنے جا رہی تھی، اور اس نے پارک میں اسے پارک کے قریب کہیں اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور پھر اس کی جان بھی لے لی۔ اس کی لاش جو ہے وہ بعد میں وہاں پارک سے ملی۔ تو یہ 19 سالہ بچی تھی، اس سے بہت ظلم کیا اس بدبخت طاہا نے، اور اس کا نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو فرانس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اینٹی امیگرینٹ پارٹی ہے، جو ابھی حالیہ الیکشن میں بھی بڑے اس نے ووٹ لیے تھے، تو اس نے اس پہ بہت جو ہے وہ ایک بار پھر سخت کمپین چلائی ہے کہ یہ جو کرمنل لوگ آ گئے ہیں اور یہ فرانسیسی معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ حیوانیت کا مظاہرہ تو ہوا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے لوگ جو ہے وہ یہ حرکت کرتے ہیں تو اس کا اثر تمام تارکین پر پڑتا ہے، کیونکہ وہ پوری امیگرینٹ کمیونٹی جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں، مقامی جو لوگ ہیں ان کی نظروں میں وہ مشکوک قرار پاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باقیوں میں بھی اس طرح کے عناصر موجود ہوں گے، اور اس طرح کے واقعات دیکھیں اگر آپ وہاں پر مغربی معاشرے کا جائزہ لیں تو وہاں پر اس طرح کے واقعات آپ کو مقامی بندہ شاذ و نادر ہی کوئی ہوتا ہے۔ یہ سارے واقعات جو ہے یہ امیگرینٹس اس میں ملوث نکلتے ہیں۔ امیگرینٹس کی بڑی تعداد اچھی ہے، لیکن ان میں جو 1% بھی اگر گندہ جو ہے انڈا موجود ہے تو وہ سب کو جو ہے پوری ٹوکری کو جو ہے خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو اب یہ اس کے بعد جو ہے فرانسیسی وزیر داخلہ نے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا جی ہم یہ جو ہکپس ہیں اس میں ڈپورٹ کرنے کے عمل میں اس کو ہم دور کریں گے، اور ہم نئے قانون لا رہے ہیں تاکہ یہ جو اس طرح کے خاص طور پر کرمنل اور سزا یافتہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ سزا کاٹنے کے بعد رہا ہوا تھا 5 سال کے بعد، اور 5 سال کے بعد رہائی کے بعد بھی آپ دیکھیں اس بدبخت نے پہلے سے بڑا جرم کیا۔ پہلے صرف ریپ کیا تھا، اب جو ہے اس 19 سالہ بچی کی طالبہ کی جو ہے جان بھی لے لی۔ اب اس کے والدین پر کیا گزر ہوگی وہ تو ظاہر ہے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا معاملہ جو پیش آیا جو جرمنی میں پیش آیا، جرمنی پہلے ہی اس وقت اینٹی امیگرینٹ لے رہا ہے، اور پھر جرمنی میں تو میں کہتا ہوں کہ شامی باشندوں کو تو جرمنی کا ہمیشہ مشکور رہنا چاہیے، لیکن وہاں کہ انہوں نے جو ہے انجلا مرکل نے انہوں نے اس کو ماں کا خطاب دیا تھا، تو ماں کے ملک میں جب انہوں نے 15 لاکھ شامیوں کو جو لٹے پٹے تھے، جو بشار الاسد کے مظالم کا شکار تھے، ان کے لیے اپنا دروازہ کھلا تھا، لیکن وہاں پر یہ جو 41 سالہ جو ہے شامی ہیں
اس نے ایسن کے علاقے میں کیا کیا ہے، مغربی جرمنی کا علاقہ ہے، کہ اس کی بیوی روٹھ کر چلی گئی تھی. اور ظاہر ہے اس نے کوئی ایسی حرکتیں کی ہوں گی، اور اس کا پاگل پن بھی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے ہی پاگل ہوگا کوئی، تو اس وجہ سے چلی گئی ہوگی. تو جب وہ بیوی روٹھ کر چلی گئی تو جو وہاں پر مقامی جو شامی کمیونٹی تھی وہ بھی اس کی بیوی کا ساتھ دے رہے تھے. اس کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ اس کے پاگل پن کو لوگ جانتے ہوں گے. تو اس نے کیا کیا، ایک بڑا خنجر نکالا، گاڑی میں لے کر نکلا، اور وہ خنجر لہراتا ہوا اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں یہ شامی اچار، اس نے شامیوں کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. وہ جو وہاں رہتے تھے اس کا یہ کہنا یہ تھا کہ یہ میری جو بیوی روٹھ کر گئی ہے تو اس کی یہ حمایت کر رہے ہیں. تو وہاں اس نے ان دونوں بلڈنگوں کو آگ لگانے کی کوشش کی، آگ لگ گئی تھی، وہاں سے سیڑھیاں لگا کر نکالا گیا، اور 2 بچوں کی دھوئیں سے حالت بھی خراب ہوئی. پھر یہ وہاں سے بھاگا تو جا کے ایک اور شامی کا جو ہوٹل تھا، ریسٹورنٹ تھا، وہاں جا کے اس نے اپنی گاڑی جو ہے وہ ٹکرا دی، اور وہاں لوگوں کو دھمکاتا رہا. لیکن ظاہر ہے وہ باقی شامیوں نے بھی اس کو گھیرے میں رکھا، اور پھر پولیس آ گئی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن یہ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو منظر اب ظاہر ٹی وی چینلز پہ بھی چلیں، تصویریں بھی چلی ہیں، تو پھر آپ کے بارے میں، تارکین وطن کے بارے میں مقامی لوگ کیا سوچیں گے؟ پھر اس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے جو نکلنا ہے، کہ وہاں پر اب دائیں بازو کی اینٹی امیگرینٹ جماعتیں ہر ملک میں جو ہے مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، اور تارکین وطن کے لیے ہر آنے والا دن مزید سختیاں لا رہا ہے. لیکن میں پھر وہ کہوں گا کہ اس کے جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں وہ ہیں. اب یہ جو 41 سالہ شامی جو ہے، یہ وہاں سے اگر بشار الاسد کے ملک میں ہوتا، شام میں ہوتا، اپنے ملک میں ہوتا، تو شاید اس کو زندہ دفن کر چکا ہوتا. وہاں پر آپ کو جانتے ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت نے کتنے لوگوں کے اپنے شہریوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، کہ وہاں پر لوگوں کو زندہ دفن کرتے رہے، اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں. پھر خواتین کے ساتھ اپنے ملک میں اپنی جو ان کی بچیاں ان کے ساتھ وہ کتنی زیادتیاں کی. لیکن اب جہاں ان کو پناہ مل گئی ہے، ان کو آزادی مل گئی ہے، تو ان کی حرکتیں دیکھیں کہ آج یہ بڑے بڑے خنجر نکال کر اور عمارتوں کو آگ لگاتے پھر رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اور دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کی کمیونٹی سے آپ کسی کو جانتے ہوں اور اس کے ارادے اچھے نہ ہوں، تو میں پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کو مقامی پولیس کو ضرور اطلاع کریں. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.